यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर कलाम की खिदमत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम खुदावंद के कलाम में से खुदा की आवाज़ को जानने के ताल्लुक से कुछ वीडियोस को देख चुके और उसके ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर चुके। आज हम इस किताब और कोर्स के चौथे चैप्टर के अंदर दाखिल होंगे और इसमें हम खुदा की मर्जी का तरीक़ाकार उसके बारे में बातें सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़े, आइए हम हवाला देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। Ephesians chapter 1 from verse 9। कलाम में लिखा है, चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादे के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि इस जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो खा जमीन की। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। मेरे अजीजों, इससे कबल कि हम इस बात पे गौर करें कि खुदावंद की मर्जी का तरीका कार क्या है, एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द विल ऑफ गॉड, खुदावंद की मर्जी किस तरह से मूव करती है, हम खुदा की मर्जी के ताल्लुक से चंद बुनियादी हकाइक पर आज शाम गौर करेंगे। और इस पहले हिस्से में हम इसी बात को देखेंगे कि खुदा की मर्जी के चंद बुनियादी हकाइक क्या हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के तरीकाकार को जानने से पहले उसकी मर्जी के बुनियादी हकाइक को जानना हमारे लिए बहुत अहम है। आइए किताब मुकद्दस में जो पहली हकीकत हमें नजर आती है, खुदावंद खुदा चाहता है कि हम सब उसकी मर्जी को जानें। दैट इज द विल ऑफ गॉड फॉर एवरी बिलीवर। हर ईमानदार के लिए खुदावंद खुदा की ख्वाहिश है कि हर ईमानदार खुदा की मर्जी को जाने। किताब मुकद्दस के अंदर जो है, अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में हमें यह हुक्म के तौर पे भी नजर आएगा। इफिसियों के खत उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद खुदा चाहता है कि ईमानदार लोग खुदा की मर्जी को समझें, खुदा की मर्जी को अंडरस्टैंड करें और खुदा की मर्जी को मालूम करें। और किताब मुकद्दस के अंदर ये बात जो है वो हमें हुक्मन नजर आती है और खुदावंद का कलाम इसका हुक्म देता है कि हम उसकी पाक मर्जी को समझें। ये कलाम के मुताबिक जो है खुदा की मर्जी की हकीकत के बारे में पहली हकीकत या उन हकाइक में से पहली हकीकत है कि हम सब जितने भी ईमानदार हैं खुदा की मर्जी को जानें। और जब हम उसकी मर्जी को जानने की बात करते हैं तो ईमानी तौर पे इसके 2 पहलू। पहला पहलू ये ईमान के खुदा का आपके लिए एक मंसूबा है। God has made a wonderful plan for each one of us। उसने हम सब के लिए जो है वो एक जबरदस्त मंसूबा बनाया है। एक खुदा का यूनिवर्सल मंसूबा मौजूद है जो कुल कायनात के लिए है, और इसके साथ साथ खुदावंद हम सब के लिए एक शख्सी मंसूबा रखता है। और इस एरिया के अंदर जो दूसरी बात या दूसरा हिस्सा है कि खुदावंद खुदा इस बात के लिए दिलचस्पी रखता और पूरी कुदरत रखता है कि वो इंसान के साथ बातचीत करे, और वो इंटरेस्टेड है कि इंसानों के साथ बात करे और इंसान खुदा की मर्जी को जाने और इसका हुक्मन हमें। और फिर पौलुस रसूल जो है कुलसियों की कलीसिया को लिखते हुए भी इसी तरह की जो है वो दुआ करता है। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9, कुलसियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है,
اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے. اور وہ کیا دعا کر رہے, کیا درخواست کر رہے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ. خداوند کا بندہ جو دعا کلیسیا کے لیے کر رہا ہے, اس کی دعا کے اندر یہ شدید ڈیزائر ہمیں نظر آتی ہے کہ خداوند کے لوگ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جائیں. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ خداوند ہمارے لیے دلچسپی رکھتا ہے, خداوند چاہتا ہے, خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورے طور پہ جانیں. اور اعمال کی کتاب 22ویں باب کی 14ویں آیت کو بھی اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے, اس نے کہا ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے. That is the will of God. خدا نے مقرر کیا ہے, انسان کے لیے مقرر کیا ہے کہ انسان خدا کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے. خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہر ایک بشر اور خاص طور پہ ایماندار جو ہے وہ خدا کی مرضی سے واقف ہو اور خدا سالوس خدا اس راست باز خدا کی مرضی کو پورے طور پہ وہ جانے. خداوند کی مرضی کی کہ جو بنیادی حقائق ہیں ان میں پہلی حقیقت کے بارے میں ہم نے دیکھا, یہ پہلی حقیقت یہ ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک ایماندار خدا کی مرضی کو جانے. نمبر 2, جو دوسری حقیقت یا ان حقائق میں جو دوسرے نمبر پہ حقیقت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ خدا کی مرضی طے ہے. The will of God is planned. خدا نے جو ہے وہ پیشتر سے اپنی مرضی کو اس یونیورس کے لیے اور ایون ہم سب کی زندگیوں کے لیے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے, طے کیا ہے. اور خدا ان ساری باتوں کو جو کائنات کے اندر انجام دے رہا ہے, خداوند کی مرضی یہ ہے کہ اس کا پاک منصوبہ جو وہ بشر کے لیے رکھتا ہے, اس یونیورس کے لیے رکھتا ہے, وہ پورا ہو. آئیے ہم دیکھتے ہیں افسیوں کا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت. افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط, اس کا پہلا باب 11ویں آیت میں لکھا ہے, اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے, اور خاص حصہ جو ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے. اس نے پیشتر سے ہمیں میراث ٹھہرایا ہے. اس کا مطلب یہ کہ خداوند کی مرضی جو ہے آلریڈی پلانڈ ہے, آلریڈی خدا نے یعنی پیشتر سے اس نے یہ سب کچھ مقرر کر دیا ہے کہ ہم, اور اب یہ غور کرنا اس بات پہ, ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند کی مرضی کی جو 3 شکلیں, اس میں اس کی ایک سوورن جو ہے وہ ول ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک شخص کے لیے ایک انڈیویجول مرضی اور اس کی ایک مورل مرضی کی شکل بھی ہم نے دیکھی تھی. اور اس کی جو ہے سوورن ول یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ نجات پائیں, اور انڈیویجول ول کے اندر وہ ہر شخص کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے اور ہر ایک شخص کی زندگی کے لیے ایک پلان ہے, اور وہ پلان جو ہے ہر شخص کی بشری حالت کے مطابق جو ہے اس کی زندگی میں پورا ہوتا ہے. خداوند نے جو ہے وہ اپنی سوورن ول کے اندر یہ ٹھہرایا ہوا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ خدا کی میراث میں شامل ہو, خداوند کی میراث میں جو ہے وہ حصہ دار بنے. دوسری بات یا دوسری حقیقت جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی مرضی جو ہے وہ پلانڈ ہے, آلریڈی طے ہے. تیسری حقیقت جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا منصوبہ انفرادی اور شخصی حالت میں موجود ہے. خداوند ہر شخص کے لیے جو ہے وہ نجات کا ایک منصوبہ رکھتا ہے,
اور جس طرح پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اس کی قادر مطلق مرضی کے اندر یہ منصوبہ موجود ہے کہ ہر ایک بشر نجات پائے، ہر ایک بشر جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی قربانی، اس کے کفارے کے وسیلہ سے اس کا پورا انتظام بھی کیا ہے۔ اب اس کی جو انفرادی مرضی یا پھر مورل جو اس کی مرضی ہے، جس میں اس نے اپنے قانون کو جو ہے وہ انسانوں کو دے دیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں اس کے مطابق وہ زندگی بسر کریں، اور خدا نے وہ منصوبہ جو ٹھہرایا ہے اس میں ہر فرد جو ہے اس قانون، اس شریعت اور اس آئین کے مطابق جو ہے وہ شامل ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت، تاکہ ہم سب جو ہے اس کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ پائیں۔ دوسرا پطرس 3 باب 9 آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ In his plan it is decided، اس کے منصوبے میں یہ طے ہے کہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو، اور یہی خداوند خدا کی جو ہے وہ پلانڈ مرضی ہے۔ لیکن انفرادی مرضی میں ہر ایک کے لیے منصوبہ ہے، اور ہر ایک کو اس منصوبے میں خود حصے دار بننا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ منصوبہ جو میری زندگی کے لیے ہے، وہ منصوبہ جو آپ کی زندگی کے لیے ہے، ہر انڈیویجول کے لیے ہے، ہم خداوند کے منصوبے میں کس طرح سے شامل ہوتے ہیں، ہم اس کی پاک مرضی کے اس منصوبے کا کس طرح سے حصہ بنتے ہیں، کیونکہ اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اس نے پلان کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ نجات پائیں۔ اور ہر شخص کی شخصی زندگی کے لیے اس منصوبے کو جاننے کے لیے اگر ہم یرمیہ کی زندگی پہ غور کریں تو یرمیہ کے لیے خداوند خدا جو ہے وہ بتا دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے۔ یرمیہ 1 باب اس کی 5ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، جمایہ چیپٹر 1 ورس 5 لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ God has already decided for his individual life۔ خداوند خدا اس کی انفرادی زندگی کے لیے یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکا ہے، اور خداوند خدا کی اس انفرادی مرضی کے اندر یرمیہ جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے، اور خدا نے اس کو اس لیے خلق کیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، لیڈرز، پوٹینشل لیڈرز، اس بات کو جاننا ہے، خداوند خدا کا ہم سب کی شخصی زندگی کے لیے بھی ایک منصوبہ موجود ہے۔ ہم سب کو جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق اس منصوبے کا، اس مرضی کا جو ہے وہ حصہ بننا ہے۔ ہم خداوند کے لیے کتنے اویلیبل ہیں، ہم خداوند کے لیے کتنے دستیاب ہیں، اور وہ منصوبہ جو خداوند نے ہماری زندگی کے لیے ٹھہرایا ہے، ہم اس منصوبے میں کتنے چلیں گے، ہم اس منصوبے میں کتنے جو ہے وہ وفادار ثابت ہوں گے۔ اٹس آل اپ ٹو یو۔ کیونکہ کئی بار خداوند کا جو منصوبہ جس کے لیے کہا کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا نے ٹھہرایا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی کے بہت دفعہ بہت سارے ایسے غلط ڈیسیژن جو ہے خدا کے اس منصوبے کے اندر جو ہے ہمارے جو انفرادی اس کی مرضی ہے، جس میں وہ ہم سب کو ایک فری ول دیتا ہے کہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں، ہم اپنے ڈیسیژنز کی وجہ سے اس میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ تیسری جو ہے وہ حقیقت تھی کہ خداوند خدا نے ہم سب کے لیے ایک انفرادی اور شخصی منصوبہ بنایا ہے۔ چوتھی حقیقت، خدا کی مرضی انسان کی روش نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، میرا رستہ ٹھیک ہے، تو جو میرا رستہ ہے شاید خداوند کی یہی مرضی ہے۔ نو، ایسا نہیں ہے۔
کیونکہ جو ہمارے راستے ہیں، جو ہماری راہیں ہیں، جس پہ ہم چل رہے ہیں، اصل میں وہ ہمارے جسم کی جسمانی خواہش کی دلچسپی ہیں، اور یہ کبھی خداوند کی مرضی نہیں ہو سکتی۔ اور کلام بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ یسایہ کا صحیفہ اس کا 55 باب چیپٹر 55 ورس 8 and 9، 55 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے، ہماری راہیں کچھ اور ہیں، ہماری راہیں پست ہیں، ہماری راہیں انسانی ہیں، لیکن خداوند کی راہ، خداوند کی روش، خداوند کی مرضی جو ہے وہ بلند ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی جو ہے یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، کیونکہ کئی بار جو ہے جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس بات کا ذکر کیا، کئی بار ہم اپنی راہوں کو، اپنے کاموں کو آسانی سے کہہ دیتے ہیں، نہیں یہی خدا دی مرضی ہے، شاید انجی خدا دی مرضی سی۔ نو، خداوند خدا کی مرضی ڈیفرنٹ ہے۔ خداوند خدا کی مرضی ہماری روشوں، ہماری راہوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ خداوند کی مرضی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ خداوند کی مرضی جو ہے وہ ان تمام تر باتوں سے مختلف ہے، کیونکہ ہماری راہیں جسم کی راہیں ہو سکتی ہیں، ہماری راہیں جو ہیں وہ دنیا کی راہیں ہو سکتی ہیں، لیکن خداوند کی راہیں ان سے کہیں بلند ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اس حقیقت سے ہمیشہ جو ہے وہ آشنا اور باخبر رہنا چاہیے کہ خداوند کی مرضی انسان کی روش نہیں۔ ون مور ریالٹی، ایک اور ریالٹی اور ایک اور فیکٹ جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خداوند کی مرضی بھلی ہے۔ The will of God is good۔ بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اور ہمارے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی مسہیپ ہوتا ہے، نہیں خدا دی مرضی ہے۔ نو، یاد رکھنا ہے میرے عزیزو، خداوند ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، خداوند کے منصوبے ہمارے لیے بھلائی کے ہیں، خداوند کی مرضی ہمارے لیے بھلائی کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس مرضی کو اپنی زندگی میں جو ہے تابع داری سے خود کو سرنڈر کر کے ریسیو کرتے ہیں یا نہیں۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، زبور 37 اس کی 23ویں آیت، اور پھر دوسرا حوالہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم پہ یہ بات زیادہ ظاہر ہوگی جو رومیو 12ویں باب کی دوسری آیت میں ہے۔ پہلا حوالہ دیکھتے ہیں، لکھا ہے، انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ میں خوش ہے۔ یہ خوشی کی راہ ہے، یہ مسرت کی راہ ہے، اور خداوند کی طرف سے یہ شادمانی کی راہیں قائم ہیں۔ اور پھر رومنز چیپٹر 12 ورس 2 اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ آگے غور سے سننے والی بات ہے، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خداوند کی مرضی کی جو صفتیں لکھی ہیں، جو خوبیاں لکھی ہیں، خداوند کی مرضی نمبر 1 نیک ہے، اس کی مرضی نیک ہے۔ پھر نمبر 2 لکھا اس کی مرضی پسندیدہ ہے، اور پھر لکھا اس کی مرضی کامل ہے۔ اور جب تک کوئی بھی ایماندار پوری طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، جب تک ایماندار اس دنیا کی شکل سے باہر نہیں آتا، اس جہان کے ہم شکل بننا نہیں چھوڑتا، تب تک اس کی سمجھ میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہمارے خدا کی مرضی نیک ہے، ہمارے خدا کی مرضی پسندیدہ ہے، اور ہمارے خدا کی مرضی کامل ہے۔
सो पांचवी रियलिटी या पांचवा फैक्ट जिसको हमें याद रखने की जरूरत है कि खुदावंद की मर्जी और खुदावंद के इरादे हम सब के लिए जो है वो भलाई के इरादे हैं, भलाई की मर्जी है। एंड वी नीड टू बी इन द गुड विल ऑफ आवर गॉड, और हमें अपने खुदा की इस भली मर्जी के अंदर होना है, इस भली मर्जी के अंदर शामिल होना है। अगर हम दुनिया में रहेंगे, दुनिया के हम शक्ल रहेंगे, तो ये भलाई की मर्जी और भलाई का मंसूबा हमारी जिंदगी के अंदर जो है उस तरह से पूरा नहीं होगा जैसी ख्वाहिश जो है खुदावंद खुदा रखता है। वन मोर थिंग जिसको हमें याद रखना है, खुदावंद का मंसूबा जो है दैट इज प्रोग्रेसिव, ये तरक्की पसंदी का मंसूबा है और जो मुसलसल जारी है। खुदा ने मंसूबा बनाकर जो है वो छोड़ नहीं दिया, या वन टाइम ये मंसूबा नहीं था, बल्कि खुदा डे बाय डे इस मंसूबे में जो है वो अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है, इस मंसूबे में डे बाय डे वो काम कर रहा है, और हमारी हर रोज की बरकतें देने के लिए वो हर रोज काम कर रहा है। इसलिए खुदा का मंसूबा, जो छठी बात हमें याद रखनी है कि खुदावंद की मर्जी और खुदावंद का मंसूबा जो है दैट इज प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंदी का है और मुसलसल जारी है। आइए फिलिप्पियों के दूसरे बाब की 13वीं आयत को अगर हम देखें तो लिखा है, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। गॉड इज वर्किंग इन अ लाइफ, He is still working in our life. वो हमारी जिंदगी में अभी भी जो है वो काम कर रहा है, और वो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसका इरादा हमारे लिए नेक है, और वो चाहता है अपने इस नेक इरादे को हमारे लिए जो है वो पूरा करे, सर अंजाम दे। एक और हवाला यशायाह 58 बाब 11वीं आयत का अगर पहला हिस्सा देखें, Isaiah chapter 58 verse 11, its first part लिखा है, खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा, वो सदा हमारी रहनुमाई करेगा। उसका मंसूबा, उसकी मर्जी जो है वो कंटिन्यूसली हमारी जिंदगी के अंदर काम कर रही है। सो मेरे अजीजों, इससे कबल कि हम खुदावंद खुदा की उस मर्जी के बारे में जो है देखें कि वो किस तरह से काम करती है, या उसकी मर्जी का क्या पैटर्न है, क्या तरीकाकार है, हमने देखा कि खुदा की मर्जी के क्या हकायक हैं, और ये बुनियादी हकायक हमें जानने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में पहचानने की जरूरत है, ताकि हम उसकी मर्जी के ताल्लुक से जो कुछ सीख रहे हैं, या उसकी आवाज को जानने के ताल्लुक से जो कुछ सीख रहे हैं, हम उसको बेहतर तौर पे समझ पाएं, और इन हकायक, इन रियलिटीज की बुनियाद पर अपनी जिंदगी में समझ पाएं कि मेरे लिए खुदा की क्या पर्सनल मर्जी है, क्या इनफरादी मर्जी है, ताकि उसकी इखलाकी मर्जी जो उसके कलाम के अंदर लिखी हुई है, हम हमेशा उस इखलाकी मर्जी की ताबे फरमानी करते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में बदिलो जान तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो अपने कलाम के खुदावंद भेदों से हमें खुदावंद आश्कारा कर रहा है, आशना कर रहा है, और खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगी के अंदर मुदाखलत कर रहा है। बख्श देना खुदावंद, तेरी पाक मर्जी के इन हकायक के बारे में जब हमने जाना है, तो खुदावंद ये कलाम हमारे दिल में रहे, और हम हमेशा इन बातों को याद रखें, ताकि खुदावंद हम हमेशा तेरी पाक मर्जी में शामिल होने के लिए दस्तयाब रहें, और दुनिया हमें गुमराह ना करने पाए, हम दुनिया के हम शक्ल ना हो, बल्कि खुदावंद खुदा तेरी पाक मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहें। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में।